کس کی آمد ہے کہ جس کے واسطے آج کعبے میں نیا ایک در کھلا. محفل علی کی اور یہ منبر علی کا ہے، اس تک جو آ رہا ہے سخنور علی کا ہے. جس کا جی چاہے مسائل اپنے لے آئے یہاں، ہر کس و ناکس کی خاطر ہے علی کا در کھلا. جشن مولود حرم ہے سب چلے، آج پھر ہے میں کدے کا در کھلا. دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت، کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے. اس طرح کی محفلوں سے ہے جڑے جنت کے تار، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. کیوں پریشاں ہو رہے ہو عاقبت کے خوف سے، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. کل کا کیا معلوم ہے، جلدی چلو زیست کا میخانہ ہے دم بھر کھلا. میں بھی ہوں مداح حیدر، اے محبان علی نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. ہاں مگر نکتہ یہ اہل علم و عرفاں پر کھلا. آج تاریخ ولادت ہے علی کی، جبرائیل اب نہ پھرنا لے کے تم یہ پر کھلا. جب علی نے ہاتھ رکھا تب در خیبر کھلا. تھے علی آرام فرما منکروں کے سامنے، جب شب ہجرت رسول اللہ کا بستر کھلا. یہ طرح محفل مقاصدہ منعقد ہو رہی ہے جس کی آج صدارت فرمائیں گے پروفیسر شارر بدولگی صاحب. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، دوہری سعادت ہے. ایک تو یہ کہ ہم منقبت علی میں خاص طور سے منقبت علی اس مقصد سے 13 رجب کے حوالے سے منقبت میں ہم سب حصہ لے رہے ہیں. یہ کئی حوالوں سے بعد میں یادگار ہوگی، اس لیے کہ اس حضرت علی یکجہتی کانفرنس کا ایک خاص مقصد تھا، اس میں آپ سب شریک تھے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے لکھنؤ میں خاص طور سے کہ اہل سنت حضرات پر یہ الزام لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے دبے لفظوں میں کہ آپ حضرت علی کو اتنا نہیں مانتے ہیں تو اتنا نہیں مانتے جتنا ہم مانتے ہیں، اور آپ کے یہاں حضرت علی کی شان میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا، صرف 3 پروگرام ہوتے ہیں. اس کا اعتراض میں نے بھی کیا ہے اپنے دوستوں سے، اور یہ صحیح ہے کہ خصوصی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، 2-3 پروگرام کو چھوڑ کر. ایک حوالے سے ایک یادگار پروگرام ہے. اسی طرح ہی مقاصدہ ہے جس کے 2 مصرے دیے گئے تھے. پہلا مصرع تھا کہ روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے، دوسرا مصرع تھا نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. بہرحال آج کے اس مقاصدے کا باقاعدہ طرحی دور کا آغاز کرنے کے لیے میں بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک، بہت خوبصورت ترنم کے مالک جناب فاروق عادل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنا طرحی کلام پیش کریں. حوصلہ ان کا کھلا اور ایک تیور کھلا. جنگ خندق جنگ خیبر میں ہر ایک جوہر کھلا. بنت آقا پر ہوئی ہے پردہ داری بھی تمام. عرش نے دیکھا نہیں ہے فاطمہ کا سر کھلا. کاٹ ایسی تھی کہ بازو اور کسی کا سر کھلا. خوش نصیبی
ان کے ہاتھوں میں خدا نے سونپ دی. در علی کی آنکھ کا کعبے کے ہی اندر کھلا. ان کی سیرت جب پڑھی محسوس یہ ہونے لگا. ذہن و دل کی کھڑکیاں کھلنے لگی اور در کھلا. ہم علی والے کبھی کرتے نہیں پیچھے سے وار. قتل کی خاطر ہمارے لانا تم خنجر کھلا. مستقل علم و عمل میں آپ کی راتیں کٹی. کیا کبھی دیکھا کسی نے آپ کا بستر کھلا. قفل کوئی اس میں لگتا ہی نہیں ہے دوستو. سب کے خاطر آج بھی ہے بس خدا کا در کھلا. موجودہ وقت میں بین الاقوامی شہری منظرنامے پر آفتاب و ماہتاب کی طرح جو نام روشن ہیں ان میں ایک بہت اہم نام جناب واصف فاروقی صاحب کا ہے. ان کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں. وہ جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے ہی اچھے ناظم مشاعرہ بھی ہیں، اور جتنے اچھے ناظم مشاعرہ ہیں اتنے ہی بہتر وہ نثر نگار بھی ہیں. میں تمام تر ادب و احترام سے محترم واصف فاروقی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. کہ یہ محفل، یہ کانفرنس اس شخصیت کے لیے منعقد کی گئی ہے جسے ہم مولا کائنات کہتے ہیں. محفل علی کی اور یہ منبر علی کا ہے. اس تک جو آ رہا ہے سخنور علی کا ہے. لہجہ جدا جدا سا ہمارا جو سب سے ہے، یہ منزلت، یہ قدر اسی کے سبب سے ہے. اور ہم کر رہے ہیں مدحت مولا علی رقم، نسبت ہماری فکر کو 13 رجب سے ہے کہ آسمان دین پر مثل مہو اختر کھلا. مرتضیٰ کا مرتبہ ہر ذہن اور دل پر کھلا. ہم پہ یہ عقدہ علی کی بزم میں آ کر کھلا. نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. اللہ اللہ، ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے. وہ علی جن پر نبی پاک کا بستر کھلا. جب رقم ہونے لگی مدحت اسد اللہ کی، برزمین میرزا غالب سخن کا در کھلا. ہم پہ یہ عقدہ علی کی بزم میں آ کر کھلا. نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. اس کے بعد میں گزار ہوں اپنے ایک اور دوست اور چھوٹے بھائی جناب موعد رہبر صاحب سے. موعد رہبر صاحب بھی لکھنؤ میں نعت و منقبت کے حوالے سے بہت دور تک جانے جاتے ہیں. یوں کسی پر کب خدا کی ذات کا مظہر کھلا، جس طرح سے مرتضیٰ پر نقطہ داور کھلا. مرحبا صد مرحبا ذہن علی باطل شکن، عہد طفلی ہی میں ان پر وصف پیغمبر کھلا. تنگ دستی کا نشکوا لب پایا عمر بھر، بس خدا کے سامنے راز دل ہے در کھلا. ماں سوا ان کے نہیں پایا کسی نے یہ شرف، بس علی کے واسطے سرکار کا بستر کھلا. باغ جنت میں علی کا قرب پانے کے لیے نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا.
यूं ही कहलाए नहीं हैदर सखी बुने सखी। हर सवाली के लिए उनका दरे अतहर खुला, जिसका जी चाहे मसाइल अपने ले आए यहाँ। हर कसो ना कस की खातिर है अली का दर खुला, दुश्मने दी जान बचा कर भागते देखे गए। जंग में जिस दम अली की तेग का जौहर खुला, इल्म हिकमत में नबी के बाद रहबर है अली। बर ज़बान मुस्तफ़ा ये राज दुनिया पर खुला। इन हजरात को दावत सुखन देने से कबल मैं चाहता हूँ कि जो अशार मैंने कहे हैं सादत के तौर पर वो मैं पेश कर दूँ। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शख्सियत बिलाशुबा ऐसी शख्सियत है जिस पर न सिर्फ आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है बल्कि तमाम दुनिया के दानिशवरान मुत्तफ़िक़ हैं। उनकी अज़मत, उनकी फ़जीलत और जो कुछ है वो सब हम तक हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहुँच चुका है। अगर कोई इनकार करे तो वो बदनसीब है। ज़हन जिसका भी बराए मिदहत हैदर खुला, बिल्कुल उसके लिए एक इल्म का दफ्तर खुला। जिस घड़ी चश्मे विला चश्मे रिसालत से मिली, आप कहिए मेरे आलम ताब का मंजर खुला। दाते सरकार पर लब्बैक फौरन कहे उठे, नुसरत तबलीग दी का एक रोशन दर खुला। कम सिनी में भी नजर आया जमाले हक़ निगर, यूं समझिए बस पसे मंजर में भी मंजर खुला। दस्तूर हैदर में आलम जब दे दिया सरकार ने, तब कहीं उन्वान फतह ग़ज़वे खैबर खुला। ये निगाह चरख़ भी हरगिज़ बता सकती नहीं, जुज़ अली किसके लिए फिर रोज़ने खावर खुला। जुज़ अली किसके लिए फिर रोज़ने खावर खुला। खुद वहाँ फतह हो ज़फ़र ने बढ़ के चूमे हैं कदम, जिस जगह भी आपकी शमशीर का जौहर खुला। अज़मत
کھلا مسجد کوفہ سے آتی ہے سنونی کی صدا تشنگان علم کی خاطر ہے وہ منبر کھلا بٹ رہی ہے دولت علم و شعور و آگہی ہے نجف اشرف میں ایک گنجی نئے گوہر کھلا جان ساران علی کی صف میں ہے ہارون بھی نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے دوست جناب احسن اعظمی صاحب سے، جنہوں نے یہ 2 دیوان اب تک مرتب کر لیے ہیں اور ابھی اللہ ان کو سلامت رکھے، نہ معلوم کیسے کیسے ہے. دوسرا ابھی میں نے پوچھا ان سے آپ کا اگلا پروجیکٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مناقب اہل بیت میرا اگلا پروجیکٹ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں. جناب احسن اعظمی صاحب. دہر میں ایک انفرادی وصف کا دفتر کھلا، بہر میلاد علی اللہ کا جب گھر کھلا. راہ دریچے ہو گئے ایوان عرش نور کے، آمد حیدر پہ باب رحمت داور کھلا. جب دیا سرکار نے من کنتو مولا کا پیام، مرحبا ایک اور باب عظمت حیدر کھلا. قوت بازو حیدر کی نہیں کوئی نظیر، حسن جوہر یہ بوقت غزوہ خیبر کھلا. ہو گئی صحبہ میں جب جس دم عصر حیدر کی قضا، حکم رب سے پھر حجاب عارض خاور کھلا. پیش قدمی فوج باطل کی یکایک تھم گئی، ذوالفقار حیدری کا جیسے ہی جوہر کھلا. قول حیدر ہے کرے جو وار بن کر ہم نوا، ایسے پوشیدہ عدو سے ہے عدو بہتر کھلا. میں بھی ہوں مداح حیدر، اے محبان علی نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. تو بھی احسن چل نجب اور بھر لے کشکول مراد، ہے وہاں پر آج بھی فیض علی کا در کھلا. کہ اس مقاصدے کے لیے 2 مصرے دیے گئے تھے، روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے، اور دوسرا مصرع یہ تھا کہ نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. ابھی تک آپ نے اسی مصرے پر سماعت کیا کلام، بغیر بلا تقدیم و تاخیر کا لحاظ کیے ہوئے میں مصرے کو بدلنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب صغیر نوری صاحب سے، جو بارہ بنکی سے خاص طور سے وقار صاحب کی گزارش پر فرمائش پر تشریف لائے ہیں. کر دیا وہ سحر ان کی فکر عالمگیر نے، کر لیا سب کو مسخر صاحب تسخیر نے. کر دیا ثابت نبی کے قول کی تفسیر نے، روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے. معجزے دکھلائے ہیں کیا کیا بعنوان رموز، لوہے دل پر غیر منقوط آپ کی تحریر نے. جب لیا نام علی زندہ کے سب در کھل گئے، کی پذیرائی میری ہر حلقے زنجیر نے. اے میرے مشکل کشا نہج البلاغہ کی قسم، کر لیا سب کو مسخر آپ کی تحریر نے. دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت، کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے. آج بھی کفار کے دل لرزہ براندام ہیں، رن میں وہ جوہر دکھائے آپ کی شمشیر نے. میرے ذہن و دل کو نور معرفت ملنے لگا، جب سے باب العلم پہ سر رکھ دیا تدبیر نے. مشکلوں کے دور میں جب بھی پڑھا ناد علی، دے دیا فوراً سہارا کاتب تقدیر نے. اس سے بڑھ کر ہوگی کوئی خوش یقینی کی دلیل،
آپ تک پہنچایا میرے خواب بے تعبیر نے. ہجر میں بھی ہجر کا احساس ہوتا ہی نہیں، وہ سکون بخشا ہے تیرے ذکر کی تاثیر نے. پھر بھی ہے محو عبادت یہ ہے شان بندگی، لاکھ زخمی کر دیا ہو دشمنوں کے تیر نے. ہو مبارک آ گئے مولود کعبہ اے صغیر، دل منور کر دیا ایمان کی تنویر نے. دیکھ لے بے مثل ہے پاکیزگی اہل بیت، کر دیا واضح جہاں کو آئے تطہیر نے. جناب سراج الدین سیف صاحب کی خوبی اس حوالے سے ہے، انہوں نے صرف مصرے پر 5 مصرے لگائے اور مکمل کیا مطلع سے مقطع تک. تو اس انوکھے کلام کو بھی اس محفل میں سن لیا جائے. میں سراج الدین صاحب صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. خوش نصیبی ہی کہو تم پر در حیدر کھلا، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. ایسے موقع زندگی میں کم ہی آتے ہیں میاں، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. اس طرح کی محفلوں سے ہے جڑے جنت کے تار، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. حب حیدر ہی تو ہے جو کھینچ کر لایا یہاں، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. بس پہ حیدر پر کم از کم کہہ کے چند اشعار سیف، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. میں اس کے بعد گزارش کروں گا جناب صوفی بستوی صاحب. درمیانے ماہ و انجم جوہری منظر کھلا، علم و حکمت کا زمین پر راز یہ ہم پر کھلا. کیوں پریشاں ہو رہے ہو عاقبت کے خوف سے، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا. ڈوبتے سورج کو جب دنیا نے دیکھا لوٹتے، راز ہائے عنبری نے مدحت حیدر کھلا. بے اما تھی زندگی اور تیرگی تھی جس جگہ، پرتوے افغن کا نورانی وہاں جوہر کھلا. فکر کو یارب میرے مل جائے تھوڑی روشنی، لے کے آیا ہوں میں دربے آج یہ محضر کھلا. میں اپنے دوست اور تمام لوگوں کے پسندیدہ شاعر جناب عرفان لکھنوی صاحب، جو لکھنؤ کے حوالے سے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ان کے قدم پہنچ چکے ہیں، جناب عرفان صاحب. چھین لی ساری بصیرت جب نئی تنویر نے، رہنمائی کی ہے باب علم کی تحریر نے. زخم تو گہرا دیا تھا ایک عدو کے تیر نے، راحت جاں بخش دی پھر ایک حسیں تدبیر نے. بدر کا میدان ہو یا مار کا خیبر کہو، فتح کی بنیاد رکھ دی آپ کی شمشیر نے. منقبت کے شعر کہنا کتنا مشکل تھا، مگر فکر کو روشن کیا اس مہر کی تنویر نے. کھل رہے ہیں آج تک اسرار علم و آگہی، مسئلے سلجھا دیے سب آپ کی تفسیر نے. کاش ان کی گرد پاہی مجھ کو مل جائے کہیں، عظمتیں بخشی ہے جن کو علم کی جاگیر نے. سیرت شیر خدا پر جو عمل کرتے رہے، پاؤں چومے ہیں انہی کے عزت و توقیر نے. تارک سنت ہوئے جس دن سے عرفان ہم، قید ہم کو کر لیا
حالات کی زنجیر نے. یہ تھے جناب عرفان لکھنوی صاحب. مقطع کی صورت میں استاد گرامی اور صدر عالی وقار پروفیسر شارب ردولوی صاحب کا نام ہے. ان کے تعارف میں یا ان کو بلانے کی تمہید کے لیے جن بھی لفظوں کا انتخاب ہم کریں گے وہ خواہ کتنے ہی بھاری بھرکم یا قیمتی الفاظ کا ہم انتخاب کر لیں لیکن وہ حق ادا نہیں کریں گے. استاد گرامی اور آج کے جو صدارت فرما رہے ہیں آج انہی کے دونوں مصرے دیے ہوئے تھے. روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے، اور دوسرا مصرع کھلا نام لکھوا دو محبوں میں کہ دفتر کھلا. اب صدر محترم جو کیا صدارت فرما رہے ہیں، یہ خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم نے صاحب مصرع اور ایک ایسی شخصیت جو اردو دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مسلم الثبوت ہے. ان کے تعارف میں کیا کیا کہا جائے. تو پروفیسر شارب ردولوی صاحب جو آج کے اس مقاصدے کے صدر بھی ہیں، ہم چاہیں گے وہ اپنے کلام سے بھی نوازیں. شکریہ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب. شعراء اکرام، خواتین و حضرات، پہلے تو میں معذرت کروں اس بات کی کہ میں محفلوں میں، مشاعروں میں، نشستوں میں نہ شریک ہوتا ہوں اور نہ اشعار پڑھتا ہوں. وقار صاحب کی ضد کہ نہیں آنا ہے اور شعر پڑھنا ہے. دوپہر میں وقار صاحب نے یہ حکم دیا کہ نہیں پڑھنا ہے، تو میں نے کہا یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. بہرحال مجھے آپ مصرع بتا دیجئے، میں دیکھتا ہوں. کچھ اشعار میں نے غالب کی زمین میں کہے جو تھوڑا سا فرق آپ کو محسوس ہوگا اس کا. میں وہ شعر کیسے ہیں یہ تو خود مجھے پسند نہیں آتے، اس لیے پڑھتا نہیں ہوں، مجبوری ہے کہ پڑھ رہا ہوں. میں نے دیکھا آج وہ منظر کھلا، رند تھے ساقی تھا اور ساغر کھلا. میں نے دیکھا آج وہ منظر کھلا، رند تھے ساقی تھا اور ساغر کھلا. رنگ بکھرا ہے فضا میں ہر طرف، رنگ بکھرا ہے فضا میں ہر طرف، پھول ہاتھوں میں لیے ہیں زر کھلا. کیا زمانہ آ گیا کس سے کہیں، کیا زمانہ آ گیا کس سے کہیں، لوگ پھرتے ہیں لیے خنجر کھلا. اس کے اندر کتنے ہیں رہزن چھپے، اس کے اندر کتنے ہیں رہزن چھپے، جو نظر آتا ہے یہاں رہبر کھلا. جو نظر آتا ہے یہاں رہبر کھلا. اور اب ذرا سا گریز کا شعر ہے. کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے کہ جس کے واسطے، کس کی آمد ہے کہ جس کے واسطے آج کعبے میں نیا ایک در کھلا. کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے کہ جس کے واسطے آج کعبے میں نیا ایک در کھلا. جشن مولود حرم ہے سب چلیں، جشن مولود حرم ہے سب چلیں، آج پھر ہے میں کدے کا در کھلا. جشن مولود حرم ہے سب چلیں، آج پھر ہے میں کدے کا در کھلا. یہ شعر خاص طور پر کل کا کیا معلوم ہے
कल का क्या मालूम है, जल्दी चलो। कल का क्या मालूम है, जल्दी चलो, ज़ीस्त का मैखाना है दम भर खुला। कल का क्या मालूम है, जल्दी चलो, ज़ीस्त का मैखाना है दम भर खुला। आज तारीख़ विलादत है अली की जिब्राइल। आज तारीख़ विलादत है अली की जिब्राइल। अब न फिरना लेके तुम ये पर खुला। मैंने तब जाना तुझे ऐ कायनात, मैंने तब जाना तुझे ऐ कायनात, इल्म का दरवाजा जब दिल पर खुला। है दुआ मेरी कि ऐ परवरदिगार, फैज़ से तेरे रहे ये घर खुला। ये अवधनामा रहे बाकी यूं ही, और वक़ार इसका रहे महवर खुला। जाओ शारिब हो गुलामों में अगर, नाम लिखवा दो कि है दफ्तर खुला। और बहुत सी अहम तकरीर व मनक़बत आप YouTube पर अवधनामा अली डे 2020 के उन्वान से देख सकते हैं।